ساتھی ذرا ہلکا ٹھیک کر لیں۔ سب سے اچھی صورت دو زانوں میں بیٹھنا ہے، اور جب بیٹھنا مشکل ہو تو جس طرح بیٹھنا آسان ہو، جس قدر بیٹھنے میں ادب کا پہلو شامل ہوگا اس قدر فیض ہوتا ہے۔ دین کی بات کو سننے کے لیے سب سے بنیادی چیز ادب ہے، اور خود سارا دین ہی ادب ہے۔ بے ادبی جو ہے یہ محروم کر دیتی ہے آدمی کو، اور ادب جو ہے آدمی کو ترقی دیتا ہے، برکت دیتا ہے بہت زیادہ۔ تو حلقہ ذکر کے آداب میں سے، بیان کے آداب میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے کہ سننے والا ہمتاً متوجہ ہو۔ اور دل کی کھڑکی کے بارے میں آپ تو سنتے رہتے ہیں نا، کہ دل کی کھڑکی کھول کر سنیں۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور بے انتہا عقیدت مند بھی تھے۔ 50 سالہ رفاقت تھی ان کی، پڑوس میں رہتے تھے۔ حضرت حاجی حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت بیان فرما رہے تھے، تو یہ وہ آدمی تھا جو حضرت کے بیان کے اندر بھی بول پڑتے تھے۔ تو لیکن عقیدت احترام کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگے حضرت کے بیان میں دل کی کھڑکیاں کھول کے سنا کریں۔ یہ بات کی حاجی صاحب نے، حاجی صاحب نے فرمایا دل کی کھڑکیاں کھول کے بیان سنا کرو، فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ کھڑکی باہر سے کھلی بند ہو وہ تو کھل جائے گی، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہو تو اس کو کون کھولے گا؟ پھر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں کنڈی باہر سے لگی ہو تو ہر ایک کھول لیتا ہے، دل کو کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہو، سم بکمن عمیٌ فہم لا، یہ کیوں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، کیوں بہرا ہو جاتا ہے، کیوں نہیں سنتا؟ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، لیکن ہے نہیں اس طرح، دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ سم بھی ہے، بکمن بھی ہے، عمیٌ بھی ہے، اس کو کوئی ادراک نہیں ان چیزوں کا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، اس کو اندر سے سخت قسم کا زنگ آلود تالا پڑ گیا ہے اس کو۔ اب وہ جو زنگ آلود تالا ہے، باوجود اس کے کہ بندہ اپنے طور پہ تو بڑی ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرا کام سیدھا ہو جائے، لیکن سیدھا نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ نہیں کہ منافقین جو تھے ان کو معلومات کم تھی ان کی، یہ بات نہیں ہے کہ منافقین کے پاس علم نہیں تھا، اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ آج کے وقت لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ معلومات کے ذخیرے ہیں، معلومات کا ذخیرہ ہے، اور ہر آدمی بہت کچھ جانتا ہے، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں اندھے ہیں یہ؟ اس کے باوجود کیوں بہرے ہیں یہ؟
اندر سے جو تالا پڑتا ہے نا، اندر سے جو کنڈی لگتی ہے، یہ عام طور پر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی حق کو بار بار جھٹلائے، حق کو ارادے کے ساتھ بار بار جھٹلانا جب شروع کر دے، بار بار حق کی نفی کرنا شروع کر دے، بار بار جو حق کی نفی ہوتی ہے اس سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار ہیں، مخلوق کے ساتھ بھی، خالق کے ساتھ بھی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور جن کے ساتھ ہماری زندگی کی شب و روز کٹتے ہیں ان سے بھی ہم دھوکہ کرتے ہیں، ان سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جس وقت بندہ دغا بازی کرتا ہے نا، جاننے کے باوجود کہ میں غلط کرتا ہوں، پھر اللہ رب العالمین اس شخص سے قبولیت حق کی استعداد کو چھین لیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس حال میں شخص کی موت آ جائے، اس حال میں موت آ جائے تو یہ اس کی بڑی بھیانک تصویر ہوگی، بڑا بھیانک رخ ہوگا اس کا کہ جس حال میں اس کی موت آئی ہے۔ تو زندگی کا تو آدمی کو پتہ تو ہی نہیں نا کہ کس وقت ہمارا خروج لگے گا، کس وقت ہماری کس وقت ہماری چھٹی ہوگی۔ اس وقت اگر بندہ اندھا ہو، اس وقت اگر بہرا ہو، تو فرمایا یہ جو اندر سے لاک لگ جاتا ہے نا، اس کا کھولنا ہر آدمی کا بس نہیں ہوتا، اندر سے لاک کا لگ جانا۔ اور یہ لگتا کیوں ہے؟ یہ لگتا اس واسطے ہے کہ حق کو بندہ بار بار یہ جانتے سمجھتے ہوئے کہ حق ہے۔ یہی تو بیماری تھی منافقین کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ دکھ دینے والے عذاب سے گزریں گے یہ لوگ، لازماً پہنچے گا ان کو ایسا عذاب۔ کفار کو جو اللہ نے فرمایا تھا نا، کفار کو سیدھی سیدھی بات کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ کفار کے لیے ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ منافقین کے لیے ہے۔ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ تو اب یہ جو اندر سے کنڈی ہے نا، اس کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے نا، اللہ رب العالمین سے انابت طلب ہو، اس کی بندے میں جستجو ہو، فکر ہو اپنی، اور اس غم میں وہ فکر کرتا رہے، اپنی کوشش کرتا رہے۔ اور اگر یہ کوشش و فکر کرے گا نا تو اس کی نجات کے لیے یہ کوشش اصل ہے۔ ہمیں شیطان نے ایک چکر پڑھایا ہے، اور نفس نے بھی اس پر خوب کام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بخشش جو ہے وہ اجتماعی اعمال پر ہے، اجتماعی محنت پر ہے۔ بخشش اجتماعی محنت پر نہیں ہے، نجات اجتماعی محنت پر نہیں ہے۔ بالکل نجات بندے کی
ذاتی تربیت پر ہے. ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ دین کے کام بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ فساق سے بھی لیتے ہیں، فجار سے بھی لیتے ہیں، بے دین لوگوں سے بھی اللہ لے لیتے ہیں کام. تو کوئی بڑا یا چھوٹا کام کر کے بھی مطمئن نہ بیٹھے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں. اپنے احتساب پر دیکھے کہ میری حالت کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، قلب کے حالات کیسے ہیں میرے. میں ساری دنیا کو سونا بناؤں، ساری دنیا سونا بن جائے اور بنانے والا خود تانبا رہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہر شخص کو اپنے احتساب پر غور کرنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا. قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. قد افلح من زکاہا، یہ قرآن ہے. یہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اب سب سے پہلی چیز اس تالے کو کھولنے کے لیے نا، اب خیال پیدا ہو گیا، اب اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، اور اس مانگنے میں موت تک بے فکر نہ رہے. آپ کو پتہ ہے نا، ہم ہر نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کبھی ہم غور کریں تو نماز میں کم از کم 75 دفعہ ہم پڑھتے ہیں یہ اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ اہدنا الصراط المستقیم کون تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا فضل تھا، اللہ کا انعام تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب معلوم یہ ہوا کہ صالحین کے راستے کے بغیر 3 چیزیں تو پہلے گزر گئی نا. اب صالحین کے راستے پر ہم ہیں. صالحین کا راستہ کون سا تھا؟ کل بھی میں نے یہ مضمون تھوڑا سا کہیں بیان کیا تھا کہ صالحین کے جو اعمال تھے نا، یہ تبلیغ کے بزرگ اجتماعات میں بھی خاص طور پر ایک مضمون بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے. یہ صالحین کے اعمال 6 صفات کے ساتھ متصف تھے. 6 قسم کی خوبیاں اس میں پائی جاتی تھیں. اب یہ 6 خوبیاں، 6 صفات ہر مسلمان کے لیے ہیں، یہ صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے. کہ جو آدمی جماعت میں نکلتا ہے اس کے لیے ہیں، اور جو نہیں نکلتا اس کے لیے نہیں ہے. ہم جو مرضی کریں. اب ان صالحین کے اندر جو 6 صفات تھی نا، یہ 6 صفات کو ہر مرد، ہر عورت اپنے اندر دیکھے کہ میرے اندر یہ ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو فضل اللہ کے ہر شخص مانگتا ہے، اور ہمیں نجات کی امید فضلوں پر ہی ہے. لیکن اپنی اصلاح کے باب میں اس پر غور کرے کہ یہ تو کوئی چیز میرے اندر نہیں ہے. سب سے بنیادی چیز یہ جو کہتے ہیں نا کلمے والا یقین. کلمے والا یقین، اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمے والا یقین کا مطلب یہ ہے، یعنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ، یعنی یہ اتنی بڑی زبردست قسم کی نفی ہے نا، اتنی زبردست نفی ہے، اتنی زبردست نفی ہے کہ اس کو بھی پورا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا ہے۔ لا الہ کا مطلب ہم نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم غیر سے مدد طلب نہیں کرتے، غیر کو پکارتے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی یقین کا مطلب یہ ہے، یہ تو اچھی قسم کی تعبیرات ہیں جو عام طور پر ہم بیان میں سنتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ چاہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا، یہ تعبیرات ہیں، یہ یقین نہیں ہے۔ یہ یقین کیا ہے؟ یقین یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ، سوچ و فکر، خیالات، ہر چیز پر لا الہ کا ایسا پہرا ہو، ایسا پہرا ہو، ایسا پہرا ہو کہ اللہ کے بغیر ساری چیزیں اللہ کا غیر نظر آئیں، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس پر کسی مصلحت کو تلاش نہ کرے، کسی مصلحت کو تلاش نہ کرے اس میں، یار یہ خواہش بھی پوری کر دوں۔ یہ جس آدمی میں بیماری ہوتی ہے نا، یہ تو فضلی علم ہے جو صحبت کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اچھے اچھے لوگ شریعت کی آڑ میں نفس کی پوجا کرتے ہیں، ہوتا نفس ہے، آگے دین کو دے دیتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اللہ والے تو عالم الغیب نہیں ہوتے لیکن بیوقوف بھی نہیں ہوتے۔ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی نے کہا، حضرت یہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے؟ حضرت خاموش ہو گئے، فرمایا ہاں سنت ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا یہ میٹھا سنت ہے نا؟ فرمایا جب آپ کو پتہ چلا کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، یہ آپ کی پہلے سے طبیعت تھی یا آپ نے کسی بزرگ سے سنا یا کسی کتاب میں پڑھا کہ حضور کھانے کے بعد میٹھا استعمال کرتے تھے؟ اس نے کہا یہ میری طبیعت تھی۔ فرمایا میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اپنی طبیعت کو شریعت نہ بناؤ، اپنے مزاج کو۔ تو یہ ایک مستقل ایک بیماری ہے کہ شریعت کی آڑ میں نفس کی پوجا۔ فرمایا یہ جو کلمے والا یقین ہے نا، کلمے والا یقین، کلمے والے یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہر منع کردہ چیز پر، ہر منع کردہ چیز پر بندے کو استقامت نصیب ہو جائے، اور جس چیز کے کرنے کو حکم دیا ہے اس کے کرنے میں کسی قسم کا تکلف نہ برتے۔ اب جن لوگوں کو کتابوں میں لکھا ہے اکثر بزرگوں نے کہ جو لوگ جاتے وقت دنیا سے ایمان سے محروم گئے نا، ایمان سے، یا ان کو کوئی خاص، فرمایا اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی، بڑی وجہ کہ شریعت کے احکام میں وہ تکلیف محسوس کرتے تھے، زبان اور دل سے ہی کہتے تھے کہ بڑا سخت کام ہے یار، یہ نظر کی حفاظت کو خدا نے کیوں فرض کر دیا؟ یہاں تک کہ ایک آدمی نے یہاں تک کہا کہ یہ جو واجب غسل ہے اس سردی میں کون کر سکتا تھا، اس کی جگہ مٹی سے تیمم ہو جاتا، اس کی جگہ اور کوئی کام ہوتا۔ یہ آج کے اندر بھی، اس دور میں بھی بعض ایسے خبیث الفطرت
داعی اسلام اپنے آپ کو کہنے والے، جن کی فطرت میں اسلام نہیں ہے اور لوگوں کو اسلام سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں ان احکام کا تعلق تو دور نبوت کے ساتھ تھا، ان احکام کا تعلق تو اس زمانے سے تھا، اس زمانے میں کیا کرنا ہے؟ تو کلمے والے یقین کا مطلب یہ ہے، کلمے والے یقین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کی منشا، اللہ کی مشیت کو ایسے سمجھے کہ اللہ کے کسی حکم کے سامنے اپنی بات کو نہ چلائے۔ اب اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ اور دوسری چیز بیان ہوئی ہے، یہ الہام ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ الہامی باتیں ہیں ساری، یہ الہامی گفتگو ہے ساری، کہ یہ چیزیں صحابہ کو اللہ نے نصیب فرمائی تھی، یہ سب کچھ اللہ نے صحابہ کو نصیب فرمایا تھا۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ پردے کے احکام نازل ہوئے، شراب کی حرمت نازل ہوئی، جوئے سے منع کیا گیا، یعنی بہت سارے ایسے مفاسد جو اس وقت کے ماحول میں تھے، اور اس وقت کے ماحول میں جب یہ ساری چیزیں تھیں تو اس ماحول کے اندر جب اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت نازل کی نا، تو کسی صحابی نے اس کی آگے سے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی 2 دن تک موقوف کر دیں، اس کو 1 دن تک موقوف کر دیں۔ سیرت صحابیات میں تو یہاں تک ہے کہ کھیت اور کھلیان کے اندر جو کام کرنے والی عورتیں ہیں نا، وہ اس وقت تک گھر واپس نہیں آئیں جب تک انہوں نے حجاب نہیں کیا۔ شراب پینے والے چلو جی تھوڑی سی ہے یہ پی لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا یقین۔ اب اس صفت کو خاص طور پر جو خاندان نقشبند ہے، اس سلسلے کی تو خاص اعجاز جو فرمایا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر وقت شخص وقوف قلبی میں رہے، اللہ کے دھیان میں رہے، اللہ کا دھیان۔ اب جس شخص کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو وہ دھیان کی صورت میں کوئی بھی خلاف شریعت کام نہیں کرے گا، چاہے وہ تنہائی میں ہے، چاہے وہ مجمع میں ہے، بازار میں ہے، کاروبار میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ اس کو دھیان نصیب ہے اللہ کا۔ اسی کو کہتے ہیں ہوش بردم۔ یہ جو ہوش بردم ہے نا، کہ ہر وقت اپنے سانس پر بھی پہرا ہو، سانس پر بھی پہرا ہو۔ خواجہ حضور حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خوب ہنسے، خوب مذاق ہوئے، گپ شپ کا ماحول تھا، اور کافی دیر تک ہنستے ہنساتے رہے۔ کافی سارا وقت گزرنے کے بعد پوچھا کسی سے، اب بتاؤ بھائی، اتنی دیر تک ہم ہنستے ہنساتے رہے، اتنی دیر تک ہم نے مجلس کو زعفران زار بنایا، کس کے دل پر غفلت تھی؟ کس کا قلب غافل تھا؟ سب خاموش ہو گئے۔ تو حضرت مجذوب نے قسم اٹھا کے فرمایا، اتنے گھنٹوں تک میں نے مذاق کیا، گپ شپ لگائی، اس سارے دورانیے میں ایک لمحہ کے لیے بھی میرے دل پہ غفلت نہیں تھی، ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل غافل نہیں تھا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جس کے مفہوم کوئی نہیں سمجھے. اس سے ساری کتاب پڑھنے سے یہ مضمون سمجھ نہیں آتا. یہ کہ آپ ایک بزرگ تو لکھتے ہیں یہ قلب پر غوطہ زنی سے آتے ہیں. دل میں جب غوطہ زنی ہوگی پھر یہ راز کھلیں گے، اور دل کی غوطہ زنی کے بعد اس پہ چھلانگ لگائے گا آدمی، پھر یہ معرفت کے موتی سامنے آئیں گے. ایک ایک نقطے کی وضاحت سمجھ آئے گی. اصل مسئلہ اس کا کیا ہے؟ اس کا علم کی معلومات کی کمیاں تو نہیں کسی کے پاس، اللہ کا دھیان. اور یہ ایسی دولت ہے، کسی آدمی کو اپنے آپ کو ناپنے کا اور دیکھنے کا زبردست پیمانہ ہے یہ کہ آپ کو اللہ کا دھیان نصیب ہے یا نہیں، اللہ کا دھیان نصیب ہے یا نہیں ہے. تو اس دولت کے حصول کے لیے جو اللہ کا دھیان ہے نا، اس کے حصول کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے نا کہ آدمی کچھ وقت دل پر ایسی محنت کر لے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی. یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی گنگوہ میں تھے. سلسلہ چشتیہ میں ہمارے کوئی 8-10 واسطوں سے ان تک رسائی ہے. یہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے اپنے مکاشفہ میں فرمایا تھا کہ میرے بعد 300-400 سال کے بعد اس گنگوہ میں ایک شخص پیدا ہوگا جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حضرت گنگوہی تھے، رشید احمد گنگوہی. اب وہ مجلس میں ہر وقت بیان بھی کرتے، بیٹھے رہتے، تو کبھی کبھار بیان کے دوران زبان بند ہو جاتی، آنکھیں بند ہو جاتی. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ فرمایا جوانی میں ہم نے کوٹا بہت ہے اس کو، ہم نے اس کو کوٹا بہت زیادہ ہے، ہم نے اس کو مارا بہت ہے، یعنی دل کو. اب جس وقت کوئی بات کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے چھوڑ یار کو یاد کر. ہاں یار کو یاد کر. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے یار نے چاہا اسے یاد یار آئی. جسے یار نے چاہا اسے یاد ہے. تو یہ جو دھیان ہے نا، دھیان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی کو دھیان نصیب ہے. تو دھیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق سے کٹ جاتا ہے. مخلوق سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچ جاتا ہے. اور یہ ذکر سے اعراض کا مطلب یہی ہے کہ وہ حرام نہیں کرتا، بس حرام نہیں کرتا. تو اللہ کا دھیان. میں خود بھی چیز آج کل ایک محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ کہ ہمارے جو عام طور پر خاندانوں میں، دوستوں میں، برادریوں میں جو تعلقات کمزور پڑتے ہیں نا، وہ کمزور کیوں پڑتے ہیں؟ اس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کم ہوتا ہے. اب جس وقت مخلوق کے ساتھ آپ کا تعاون کا سلسلہ رہتا ہے، جذبہ ٹھیک نہیں ہوتا. جب آپ ہاتھ کو روکیں گے، ہاتھ کھینچیں گے، تو آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو جو راضی کرنے کا جذبہ ہے نا، اس جذبے میں یہ بات ہے کہ آپ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، جس کے ساتھ جو معاملہ کریں، ان سے آپ کسی قسم کی توقعات اور امیدیں بالکل وابستہ نہ کریں. کہ جس وقت آپ کی امید کے خلاف ہوگا تو امید کے خلاف ہونے کے باعث آپ کی طبیعت میں سختی پیدا ہو جائے گی. اور جب آپ کی طبیعت میں سختی پیدا ہو جائے گی تو طبیعت کی سختی، غیر معمولی غصہ، یہ انسان کے اندر سے یاد الہی کو اڑا دیتا ہے، یاد کو ختم کر دیتا ہے اندر سے. تو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو. دنیا خوش ہے کہ خفا ہے، اللہ راضی رہے بس. اور دنیا میں بھی جس کے ساتھ جو تعلقات ہیں
اس تعلق کی بنیاد بھی اللہ ہو۔ فضائل صدقات کی جو کتاب ہے نا، اس کا خاص طور پر دوسرے حصے کو اپنے مطالعے میں رکھا کرے۔ پہلا حصہ بھی مفید ہے بہت، لیکن دوسرا حصہ اس کے مطالعے کو کوشش کیا کریں، زیادہ کریں۔ اس میں معرفت کی نا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو طبیعت پر بڑی اثر کرتی ہیں۔ اس لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کسی مجلس میں کہ جب ہماری طرح کی صحبت کبھی نہ ملے آپ کو، تو پھر ہماری کتابوں کو ہماری صحبت کے قائم مقام سمجھنا، ہماری کتابوں کو ہماری صحبت کے قائم مقام سمجھنا۔ پھر تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں نا، اب اس میں انہوں نے ایک واقعہ لایا ہے، لوگ سمجھتے نہیں بات کو۔ وہ واقعہ لایا کہ ایک آدمی جمنا پار کرنا چاہتا ہے، دریائے جمنا، بڑا ضروری جانا ہے، سواری نہیں ہے، تو وہ اس ایک بزرگ سے کہتا ہے حضرت دعا کریں میرے لیے سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ نا، دریا سے کہو کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے روٹی نہیں کھائی، اس شخص نے بھیجا ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلق کو نہیں رکھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی کی نہیں۔ تو بیوی چلا کے کہنے لگی بابا جی یہ 1 درجن بچے کہاں سے لائیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی تو میری بات نہیں سمجھی، میں نے رزق کھایا، تیرے ساتھ تعلق رکھا، مخلوق کے ساتھ تعلق رکھا۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے یہ تعلق اپنے لیے نہیں رکھا، نہ تمہارے لیے رکھا، اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے۔ میری صرف اور صرف یہی کوشش رہی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب یہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں نا، اور آج کل یہ بیماری تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ نکاح کے دوران جب نکاح خواں جب خطبہ نکاح پڑھتا ہے تو 2-3 آیتیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں اس میں، یا ایھا الناس اتقوا، دوسری کون سی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور دوسری آیت تو سنگ نکاح صحیح یاد ہے۔ یہ جو آیات پڑھی جاتی ہے نا، اس میں تقوی کا حکم کیوں ہے بار بار؟ کہ میاں بیوی آپس میں جو تعلقات ہیں، یہ تو ایمان والوں کو مطلقاً خطاب ہے کہ وہ اپنے تعلق تقوی کی بنیاد پر رکھیں، نفسانیت کی بنیاد پر نہ رکھیں۔ اب نفس کی بنیاد پر جب تعلق رکھیں گے، نفس جب بھر جائے گا تعلق ختم ہو جائے گا، اور جس تعلق کی بنیاد اللہ کی ذات ہوگی وہ دائمی ہوگا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ میرے اس عمل سے میرے اللہ راضی ہو جائے، میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ بات چل رہی ہے، میں یہ آپس کے تعلقات کی بات پر بھی ایک ضروری بات عرض کر دوں۔ مجھے خود ایک بزرگ نے ارشاد فرمائی یہ بات، اللہ ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے۔ کیسے کیسے لوگ تھے جی، مجھ سے فرمانے لگے کہ میری پوتوں کی بھی، پوتیوں کی، نواسوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، اور وہ بھی صاحب اولاد ہیں۔ میری جس سے شادی ہوئی ہے نا، میری اہلیہ کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آج تک میرے دل نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔
دل نے نہیں مانا، لیکن میرے سسرال یہ بات سمجھتے رہے اور میری بیوی یہ سمجھتی رہی کہ ہمارا سب سے اچھا داماد یہی ہے، سب سے اچھا داماد یہ ہے۔ مجھے ہمیشہ ایک ہی فکر رہی، اگر میں اس کو طلاق دوں گا نا، اس کو چھوڑ دوں گا، تو اس کے ماں باپ جو ہے نا ان کا دل خفا ہو جائے گا، یہ پریشان ہو کے کہاں جائے گی یہ۔ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس تعلق کو نبھایا، اللہ کی رضا کے لیے نبھایا۔ اور اس پر ایک اور بات بھی یاد آئی کہ جو تعلقات اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں نا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی لوگ اس وقت جو تصوف ہے نا، دین کو کرامات کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں، اگر کرامات ظاہر نہ ہوں تو بس اس بزرگ کی بزرگی پر لکیر ختم۔ تو فرمایا کرتے تھے لوگ ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں، پانی میں تیرنے کو کرامت سمجھتے ہیں، اس کو کیوں کرامت نہیں سمجھتے ہو کہ میں نے 55 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، ساری زندگی ایک لہجے میں بات کی ہے، ساری زندگی ایک لہجہ اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا مقصود ہمیشہ یہ رہا کہ اللہ راضی رہے، بس اللہ کی رضا کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو بس۔ اور یہی ضابطہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جیسے مرد اپنی اصلاح میں اس بات کو لے آئے نا، عورتیں بھی اپنی زندگی کا نباہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ اسی جذبے سے کریں کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہاں لکھ دیا ہے، اب یہ میری قسمت کا حصہ ہے ساری چیزیں۔ ایک عورت کسی اللہ والے کے نکاح میں آئی تو بڑی بدصورت تھی، بدصورت، اور ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ حضرت آپ بھی جنتی ہیں اور میں بھی جنتی ہوں، ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آپ مجھے دیکھ دیکھ کر صبر کرتے ہیں اور میں آپ کو دیکھ دیکھ کر شکر کرتی ہوں، اور صبر کا سوار بھی اللہ اس کو شکست نہیں دیں گے، اور شکر کے مسافر کو بھی اللہ غرق نہیں کریں گے۔ یہ تھے اللہ کو راضی کرنے والے، صبر کا سوار بھی جنتی اور شکر کا سوار بھی۔ تو میں آپ کو دیکھ دیکھ کے شکر کرتی ہوں اور آپ میری بدصورتی کو دیکھ کے صبر کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، امام محمد، اللہ اکبر، یہ باتیں اللہ تعالیٰ بزرگوں کی زبانوں پر بھی اور کتابوں میں آئی ہیں۔ کسی خادم کی شاگرد کی مائی صاحبہ پہ نگاہ پڑ گئی اور یہ تھے شہزادے، تو ان کے بڑے بڑے دانت، اور صورت آپ کی شان کے بالکل مخالف۔ تو اس نے حضرت امام محمد سے فرمایا حضرت آپ تو شاہ خوارزم کے نواسے ہیں آپ، اور آپ بادشاہ ہیں، آپ کی عورتوں میں کون سی کمی ہے؟ آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ یہ تھے اللہ کی رضا والے لوگ۔ فرمایا بیٹا اللہ کبھی بھی اپنے پیاروں کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتے، اللہ مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ کی رضا کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنا۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ایک میاں بیوی کا تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، خاندانوں کا تعلق، یہ ساری چیزیں بڑی سہولت سے گزرتی ہیں پھر۔ اور جب اللہ کی رضا نہیں ہوتی نا، اس کی جگہ نفسانیت ہوتی ہے، اور نفس کی عمر نہیں ہے، پھر نفس کی عمر نہیں ہے۔
اس لیے یہ جو اللہ کا دھیان کا حصول ہے نا، اللہ کے دھیان کا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے طریقے میں یہ جو ذکر تلقین کرتے ہیں نا، یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی اخفا ہے، ان باطنی مقامات پر ذکر کی محنت کرو، کوشش کرو، اس کے نتیجے میں یہ نفس کو اپنے ساتھ ذکر میں لگائیں گے، اور جب نفس مسلمان ہوگا تو نفس کے اسلام لانے کے بعد جہالت، ظلمت، کفر، تاریکی سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب تک نفس مسلمان نہیں ہوا اس وقت تک وسوسے ہی ہیں، خیالات ہیں۔ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ نجوم جو ہے نا، نجوم وہ تارے جو ہے نا وہ سورج کے ساتھ نہیں رہتے نا، تارے ہوتے ہیں وہ نا، اور اللہ والے جو ہے نا ہجوم کے ساتھ نہیں رہتے، ہجوم کے ساتھ نہیں رہتے، یعنی دل میں رنگ برنگی ایک گئی تو پیچھے دو چار اور باتیں آ گئی، دو چار گزری، 6-7 اور آ گئی، یعنی دل ہر طرح کے ہجوم سے خالی، اللہ کا دھیان، بس اللہ کا دھیان۔ اور اس اللہ کے دھیان کے نتیجے میں زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے آدمی کی۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے، دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس سب فدائے روح جانا ہو گئے، دین و دنیا، جان و دل، ہوش و حواس سب فدائے روح جانا ہو گئے، کچھ تو تیرے عشقوں پہ صدقے ہوئے، کچھ تیرے غمزوں پہ قرباں ہوئے۔ بڑا اچھا شعر ہے، بھول گیا ہوں۔ ناؤ کے ابروق سے جو بچ کر چلے، وہ شہید تیغ مژگاں ہو گئے، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائے کے پابوں سے جانا ہو گئے۔ مٹی میں تو مل جاتا ہے آدمی، لیکن ہیرا بن جاتا ہے، مٹی میں تو ملتا ہے پر ہیرا بن جاتا ہے۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر پس جانے کے بعد، مہندی ایسے رنگ نہیں نکالتی۔ اچھا، تو یہ نفس کے ساتھ ایک طویل مارکہ آرائی ہے، اس طویل مارکہ آرائی کے نتیجے میں پھر ایک انسان نمودار ہوتا ہے، ورنہ سارا ہجوم ہے، اچھا بھیڑ رش ہے، ساری بھیڑ ہے، ساری بھیڑ رش کام کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ میں جب شیروں والا گیٹ سے اوپر کھڑا ہوتا ہوں، وہ لاکھوں انسان نیچے سے گزرتے ہیں، انسان مجھے بہت تھوڑے نظر آتے ہیں، انسان، بھیڑ رش بہت نظر آتی ہے، انسان بہت کم ہے۔ تو نفس کے ساتھ ایک زبردست مارکہ آرائی کے بعد ایک وجود سامنے آئے گا جس کو انسان کہتے ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے عرض کر دی نا، اس کے لیے جو ہے نا خاص طور پر امیر صاحب ضیاء اللہ بھائی اگر بیان کرتے ہیں نا تو آخر میں کہتے ہیں اب 4 مہینے لگانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہاں؟ اب ہماری جب تشکیل شروع ہوگی نا، اس تشکیل میں کوئی اور بات ہے، اس تشکیل کے اندر ایک الگ بات ہے۔ جیسے اخلاص کے بعد نا 6واں نمبر کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیوں جہانگیر، کیا نمبر ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اخلاص کے بعد 6واں نمبر ہے مقام رضا، مقام رضا۔ اس مقام پر پہنچ کر چوں چراں ختم، چوں چراں پھر ختم، بحث ختم، اب بحث والی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اب جیسے وہ فرماتے ہیں اب دعوت تبلیغ ہے نا، کیونکہ یہ بھی ایک بدلنے کا ماحول ہے، اچھی صحبت کا اختیار کرنا،
اچھا ماحول اختیار کرنا. اس پہ تھوڑا سا یہاں عارفین نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ آزاد لوگوں کے پاس رہنا، قیدیوں کے پاس نہیں رہنا. اب دنیا کا مارا دل وہ تو دنیا دار ہی بنائے گا. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ، کس طرح آیت؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس شخص کا پیچھا نہ کرنا کبھی بھی جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا. جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، دل غفلت میں ہے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے، خاص طور پر بہلوی فرمایا کرتے تھے ہر شخص کا بیان بھی نہ سنا کرو، ہر آدمی کی تقریر اپنے لیے ذریعہ نجات نہ سمجھا کرو. کئی لوگوں کو یہ کیسٹر سننے کا مزاج ہوتا ہے، کئی آدمیوں کو یہ آج کل یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں فلاں سکالر کیا کہتے تھے، فلاں سکالر کیا کہتے ہیں. وہ جو فلاں سکالر ہوتے ہیں نا، وہ اجتماعی پھکیاں ٹھوکتے ہیں. یونانی طریقہ علاج ہے، یونانی طریقہ علاج ہے. کسی کو حکیم آدمی ذوق کا ہو اس کو سمجھ آئے گی نا. تو ایک نظریہ مفرد اعضاء ہے نا جو مزاج پر علاج کرتے ہیں، مزاج پر علاج کرتے ہیں. تو جو مزاج پر علاج ہوتا ہے نا وہ صحیح ہوتا ہے، جو اجتماعی علاج ہوتا ہے وہ فائدہ ہو نہ ہو. حاجی رحمان صاحب ہمارے فرمایا کرتے تھے ٹیکہ ہی لگانا ہے، ٹیکہ. اب پتہ نہیں کس چیز سے لگانا ہے ٹیکہ، بس اجتماعی ٹیکے لگ رہے ہیں سب کو. تو یہ تربیت جو ہے نا، اصلاح، یہ ایک مستقل ایک کام ہے، مستقل ایک کام ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کی زیارت کا موقع اللہ نے دیا کہ جن کے مجمع میں 1000 آدمی بیٹھا ہو، 500 آدمی بیٹھا ہو، اس بات سے کوئی ان کو سروکار نہیں. 500 آدمیوں کو الگ الگ دوا، الگ الگ علاج، اور بر وقت علاج، صحیح علاج، صحیح علاج. تو اس کے لیے اچھی صحبت اور محقق صحبت، محقق صحبت، یہ حضرت مجدد کے الفاظ ہیں، محقق صحبت. اس کے نتیجے میں پھر یہ اچھی اچھی کیفیات، اچھے حالات انسان میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. اور ہمارے اس طریقہ عالیہ میں خاص طور پر یہ سارا سلسلہ عکسی ہے، عکسی. اس میں توجہ ہے، توجہ. غائب میں بھی محفل گرم ہو جاتی ہے، غائب میں بھی محفل گرم رہتی ہے. خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں ہے کہ انہوں نے کسی مرید کو لکھا کہ اپنے قلب کا اتصال فقیر سے رکھا کرو، فقیر سے قلبی اتصال رکھا کرو. ویسے کہا سمجھا نہیں ہوا ہے. فرمایا میں توجہ کئی بار کرتا ہوں تو توجہ مجھے واپس آ جاتی ہے، تم کہیں اور گئے ہوتے ہو، تم کہیں اور پھر رہے ہوتے ہو. فرمایا یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین قلبی اتصال نصیب فرما دینا تو اس نگاہ کی تاثیر ایک پرندے کو خدا نے ایسی دی ہے جو سائبیریا میں ہے، انڈے آ کر ہندوستان کے جنگلوں میں دیتا ہے اور پھر یہاں سے اڑ کر سائبیریا جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے انڈوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے انڈوں کو دیکھتا ہے وہاں سائبیریا سے. بچے انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بچے اڑ کر سائبیریا چلے جاتے ہیں اس کے پاس. میں اگر یہ قوت اللہ نے ایک پرندے کو دی ہے تو مرد مومن کو اللہ نے کیا دیا ہوگا؟ مرد مومن کو کیا دیا ہوگا؟ لیکن نہ تو اس نے دل کو دل بنایا، نہ نگاہ کو نگاہ بنایا. نہ دل بنا، نہ نگاہ بنی.
نقش بتاں مٹایا، یہ حضرت مجذوب نے کہا تھا، حضرت مجذوب نے کہا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ ڈپٹی کلیکٹر تھے نا، یہ ہندوستان کے اندر اس وقت کا سب سے بڑا انتظامی عہدہ تھا جس پر یہ ملازم تھے. مسلمان ڈپٹی کلیکٹر سے اوپر نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے حضرت کو لکھ کے یہ فرمایا تھا، نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال یار، آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا. آنکھ کو میری آنکھ دل کو میری دل بنا دیا. یہ جب حقیقت تک آشنائی ہوئی نا تو یہ اپنی نوکری چھوڑ کر آپ پڑے، ادھر نوکری چھوڑ کے آ گئے. تو حضرت نے ایک دن پوچھا، بھائی یہ نوکری کیوں نہیں کرتا، یہ جاتا کیوں نہیں ہے، خانقاہ میں پڑا رہتا ہر وقت؟ کہا اس کو نکالو یہاں سے، کہو جاؤ یہاں سے. اس نے جا کر اپنا بستر اٹھایا، خانقاہ کے دروازے کے باہر لگا دیا. اس ساتھی نے کہا، حضرت نے فرمایا تھا کہ چلو یہاں سے. انہوں نے کہا حضرت سے آپ جا کے یہ عرض کریں، خانقاہ آپ کی اپنی ہے، روڈ سرکاری ہے. روڈ سرکاری ہے، آپ روڈ سے نہیں اٹھا سکتے. آپ اتنے ضابطے کے پابند بزرگ ہیں، آپ کو تو یہ اختیار ہے کہ اپنے مرکز سے نکال سکتے ہیں، سرکاری روڈ سے نہیں اٹھا سکتے آپ. نے کہا پھر؟ اس نے کہا جا کے حضرت کو ایک شعر سناؤ میرا، ادھر وہ نہ چھوڑیں، ادھر وہ نہ چھوڑیں، یہ در ہم نہ چھوڑیں، حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری، حکومت اپنی اپنی کہیں ان کی کہیں میری. وہاں کے بادشاہ وہ ہیں، یہاں کا میں ہوں. ہاں آئے ہائے. مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن حضرت کا انتقال ہوا نا تو میں نے دیکھا خواجہ صاحب کو کہ وہ ایک ستون کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر ایک خزاں بدلا. چمن کا رنگ سراسر تو نے ایک خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. چمن کا رنگ ہو تو نے سراسر اے خزاں بدلا. تو سچی صحبت کے نتیجے میں ایک اچھا انسان تیار ہوتا ہے. اس لیے یہ جو مقولہ ہی ہے کہ موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم ربانی کی جو موت ہوتی ہے نا وہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے، دنیا مرتی ہے اس سے. میں نے خود اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے موقع پر ایک آدمی کو تعزیت کے یہ الفاظ کرتے ہوئے سنا. اس نے کہا جی میں بھی کسی کا باپ ہوں، ہم جیسے ہزاروں باپ مر جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جیسے ہزاروں مرتے اور دوسرے کو کہنے لگا تو بھی کسی کا باپ ہے، ہم مر گئے آپ مر گئے کیا ہوگا. اور یہ بات مجھے 2-4 بزرگوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، ان کی موت کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی، ان کے مرنے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ تو تیار ہوتے وقت بڑا وقت لگتا ہے اور اٹھنے میں دیر نہیں لگتی، اور ہم ساری زندگی نکتہ چین رہے. جن بزرگوں کو میں نے دیکھا پڑھا سنا اور اب تک میں اس کو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے تعلق رکھنا چاہیے تھا، استفادہ کرتے رہنا چاہیے تھا، ان سارے بزرگوں میں سے اپنی اپنی جگہ پر مجھے اپنے بڑے بھائی کی وفات کو بھی بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں.
اس شخص کے پاس بھی بہت کچھ تھا، لیکن آدمی کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اتنی جلدی جو ہے نا سیٹنگ ساری آؤٹ ہو جائے گی، دائیں بائیں ہو جائے گا سارا کام، کہ قریب بیٹھتے کچھ سیکھ لیتے، استفادہ کرتے، تعلق بڑھا لیتے اپنا۔ کتابوں میں بہت کچھ پڑھتا ہے آدمی، پھر کتابوں کی کمی نہیں ہے اس وقت، نہ علم کی کمی ہے، علم سارا اوپر کے باہر آ گیا ہے۔ جو چیز چاہیے آپ کو، مولوی حمزہ کو فون کرو، گوگل سے نکال کے یہ مارے گا، یہ دیکھو شعر چاہیے ہو، مسئلہ چاہیے ہو، کوئی حدیث چاہیے ہو۔ آج مجھے صبح زرد پگڑی پر ایک حدیث کی ضرورت تھی کہ زرد رومال باندھنا، اب کدھر کتابیں ڈھونڈے، میں نے مولوی حمزہ صاحب کو کہا بھائی زرد کی روایت دیکھ کے بتاؤ، جیسے آج انہوں نے زرد کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی خوشی اور بشارت کی علامتوں میں سے بھی لکھا ہے ایک بزرگ نے، کیونکہ بدر کے اندر جب نازل ہوئے تھے نا فرشتے، مولانا ادریس صاحب قادری نے لکھا ہے اس پہ کہ وہ خوشخبری لے کر آئے تھے نا، تو وہ پیلے رومالوں میں تھے، پیلی پگڑیاں تھیں، جبل ملائکہ وہی ہے نا جہاں ہم نے دیکھا تھا، جبل ملائکہ جہاں فرشتے اترے تھے، اور وہ پیلے رومالوں والے تھے سارے، اور امیر صاحب تحریک ریشمی رومال بھی پیلے رومال میں تھے سر۔ یہ انگریز سے بڑی سخت بغاوت کی علامت ہے سر پیلا رومال، تو پیلے رومال والوں کے ساتھ ٹکر نہیں کرتی ہے سر، پیلے رومال والے کو جانتے ہیں نا، ہاں ہوشیار رہے اچھا، ہوشیار رہے، پیلے رومال نے بہت لوگوں کو آج کل پریشان کیا ہوا ہے۔ علم کی کمی نہیں ہے اس وقت، معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے، معلومات والے لوگ اور بھی بہت آتے رہیں گے، یقین جانے ایسی ایسی صرفی نہ بھی ترکیبیں بندے کو پاگل کر کے رکھ دے، لیکن وہ جوہر انسان شناسی، بندگی کا علم، معرفت کا علم، حضرت بشر حافی جو تھے نا، بشر حافی امام احمد بن حنبل کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور وہ امی بزرگ تھے، امی تھے۔ کسی نے حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا کہ آپ اتنا بڑا آدمی ہو کر ایک امی بزرگ کے ساتھ آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، فرمایا ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، ہم نے کتابیں سمجھی ہیں، ہمیں کتابیں آتی ہیں، ان کو کتاب والا آتا ہے، ان کا علم کتاب والے کا ہے، کتاب والے کا ہے۔ تو پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھا جائے، معلوماتوں کی کمی نہیں ہوگی، علم کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ اب علم اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، ہر شخص کی پہنچ میں ہو گیا ہے، پہلے نہ علم اتنا پہنچ میں تھا، نہ کتابیں اتنی پہنچ میں تھی، ایک ایک کتاب کے پیچھے لوگ، وہ پتہ چلتا تھا بیروت میں ہے تو کوئی عالم بیروت جاتا تھا، یار تھوڑی دیر کے لیے دو پڑھنے کے لیے میں اس کو نقل کرتا ہوں پھر لے جاتا ہوں، لیکن اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ دنیا کی لائبریریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کو پیدا کرنے کی ہمیں سب کو ضرورت ہے کہ اصل چیز ہمیں مل جائے اور اس کے پیچھے ہم لگ جائیں کہ کب وہ ہمیں ملے گی، اور اس جستجو میں لگ جائیں، اس جستجو میں لگ جائیں۔ اب فتنوں کا تو اب عروج ہے بالکل، اب فتنے کم نہیں ہوں گے، اچھا فتنے بڑھتے رہیں گے۔ اس فتنوں کے ماحول میں اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے یقین کو بچ بچا کر کے نکل کر اپنے آپ کو بھی سنوارنا، اور جن لوگوں کے ساتھ ہماری زندگیاں گزرتی ہیں ان کو بھی ہم سنواریں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل دے۔ آ جاؤ بھائی آپ سامنے آ جاؤ، اب میں کلمات توبہ پڑھا دوں، آپ سب پڑھ لیں ساتھ، پکڑ لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم